قول نمبر 20 امام علامہ یوسف نبانی فلسطینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ وہ ذوات قدسیہ ہیں جو عالم غیب کی طرف ارتقا فرماتے ہیں اور ان کے سامنے وہ دنیا آ جاتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے معارف قدسیہ اور انوارات سے مزین کر رکھا ہے۔ قرب الہی اور عالم غیب کی طرف بڑھنا صرف اولیاء اللہ کے روحانی نور کی رہنمائی سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ قول نمبر 21 علامہ شیخ عبدالوہاب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف کا علم عین شریعت ہے۔ صوفیوں کے اعمال کو وہی برا سمجھے گا جو ان کا حال نہیں جانتا۔ جس شخص کے دل میں خدا تعالیٰ کے طریق کا میلان و شوق نہ پیدا ہو تو وہ شخص مردوں کے شمار میں ہے۔ قول نمبر 22 مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس میں پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا نام شریعت ہے اور قلب پاک کے اعمال کا نام طریقت ہے۔ شریعت درخت ہے، طریقت اس کا پھل و پھول ہے۔ بڑا اچھا آپ نے بہت ایزی انداز میں سمجھایا۔ پھر سن لیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مقدس کے ساتھ جو حالات واقع ہوتے ہیں اس کا نام شریعت ہے۔ حضور کی جسم جو ظاہر ہوتا ہے، جو ہمیں سکھاتے ہیں، وہ شریعت ہے۔ اور قلب پاک، دل مبارک اندر ہے، قلب مبارک کے جو اعمال ہیں، جو قلب پہ گزرتا ہے، وہ طریقت ہے، اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ شریعت درخت ہے اور طریقت اس کا پھل اور پھول ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ محدث کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شریعت طریقت دو مختلف چیزیں نہیں ہیں۔ دین ایک طرف 4 فقہی مذاہب میں اور دوسری طرف 4 روحانی سلسلوں میں محفوظ ہو کر ہم تک پہنچا۔ پھر سنیں، دین ایک طرف 4 فقہی مذاہب میں، کون کون سے؟ حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، 4 یہ فقہی مذاہب ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اسی طرح 4 سلسلے بھی ہیں، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی۔ فرماتے ہیں یہ 4 فقہی مذاہب اور دوسری طرف 4 روحانی سلسلے۔ فقہ سے مراد پتہ کیا ہوتی ہے؟ فقہی مذاہب یہ ہمارے جو شریعت کے معاملات ہیں، ہم وہ سیکھتے ہیں ان سے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، غسل کیسے کرنا ہے، پاکی کیسے، طہارت کے مسئلے مسائل ہیں، زندگی کے جو ظاہری معاملات کے حوالے سے معاملات ہیں، یہ اس کا تعلق فقہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور روحانی معاملات کا تعلق باطن کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ 4 سلاسل جو ہیں یہ ہماری روحانی تربیت کرتے ہیں۔ 4 فقہی مذاہب ہماری ظاہری تربیت کرتے ہیں، اور 4 روحانی سلاسل جو ہیں یہ ہماری روحانی یعنی باطنی تربیت کرتے ہیں۔ اہل سنت اور جماعت کا مدار نبوت انہی 2 پہلوؤں پر ہے۔ آگے چلیں، نمبر 24 حافظ ابن قیم فرماتے ہیں شیخ ایسا پکڑیں جو ذاکر ہو، مرشد ایسا پکڑیں جو ذاکر ہو، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والا ہو اور اہل غفلت میں سے نہ ہو، وہ منبع سنت ہو، حضور کی سنت کا تابعدار ہو، کیونکہ قلوب کی اصلاح جوارے سے مقدم ہے۔ جوارے سے مراد یہ ہمارے ہاتھ پاؤں ظاہری اعضاء جو ہیں، فرماتے ہیں قلوب کی اصلاح جوارے سے مقدم ہے، یعنی دل کی اصلاح ظاہر پر مقدم ہے۔ یعنی یوں سمجھ لو کہ قلوب کی اصلاح جو فرماتے ہیں کہ وہ ظاہر سے زیادہ ضروری ہے۔ دلوں کی اصلاح ظاہری بدن سے زیادہ ضروری ہے، لہذا اعمال قلبیہ واجب ہیں۔ نمبر 25 حضرت شیخ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد کے حکم اور ادب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ کے حکم اور ادب کی جگہ سمجھے، کیونکہ مرشدین خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت شیخ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ۔ آگے چلیں، نمبر 26 مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی وہ فرماتے ہیں کہ تصوف کے اصول صحیحہ قرآن اور حدیث میں سب موجود ہیں،
لوگ کہتے ہیں تصوف قرآن ثابت نہیں ہے، تصوف قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی وہ اپنی کتاب شریعت و طریقت میں لکھ رہے ہیں کہ تصوف کے اصول صحیحہ قرآن اور حدیث میں سب موجود ہیں، اور یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف قرآن اور حدیث میں نہیں ہے بالکل غلط ہے۔ جعلی صوفیوں اور خشک علماء کا خیال ہے کہ تصوف سے قرآن حدیث خالی ہے، مگر دونوں غلط سمجھے ہیں۔ اولیاء کے دل اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن ہیں، ان کے پاس رہنے سے نور ملتا ہے، لہذا ان کی صحبت کی بھی ضرورت ہے، اور تصوف مثل نماز روزہ فرض ہے۔ سمجھے بات؟ فرمایا اولیاء اللہ کے دل اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن ہے۔ اولیاء اللہ کے دل اللہ کے، ذرا سا توجہ دیں، اولیاء اللہ کے دل اللہ کے نور سے روشن ہے، ان کے پاس رہنے سے نور ملتا ہے۔ جب حضور کے امت کے اولیاء کے پاس رہنے سے نور ملتا ہے تو حضور نور ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سبحان، ساری تو نورانی تو وہاں کی ہے نا، یہ تو برانچ ہے، مرکز تو ہوا ہے، تو برانچ میں نور موجود ہو مرکز میں نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اشرف علی تھانوی صاحب نے خود اپنی کتاب میں شریعت طریقت میں لکھا کہ اولیاء اللہ کے دل اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن ہیں، ان کے پاس رہنے سے نور ملتا۔ جیسا فقیر نے پچھلے درس میں آپ سے عرض کیا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ دیتا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں، یعنی اول تا آخر، اول نعمت سے لے کے آخر نعمت تک یہ سب طے ہو گئی ہیں، اللہ نے سب حضور کے ہینڈ اوور کر دیا، ٹھیک ہے، حضور کے ہینڈ اوور ہو چکا۔ اب جو اس کی تقسیم ہے وہ وقتاً فوقتاً جب ضرورت ہوگی وہ اسے مل جائے گی۔ آپ اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے، اللہ تو مجھے روزگار دے دے، آپ کو اولاد مل گئی، آپ کو روزگار مل گیا، آپ نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ یہ تقسیم آپ کے نام پہ کر چکا تھا، مانگی آپ نے اللہ سے، لیکن ماں حضور فرما رہے اللہ دیتا ہے، دیتا اللہ ہی ہے، فرمایا تقسیم میں کرتا ہوں۔ اب قیامت تک آنے والا جو آخری بندہ ہے اس کو بھی جو نعمت ملنے والی ہے نا، اس کی تقسیم حضور کے ہاتھ میں ہے، وہ ملے گی گنبد خضرا سے، اس کو وہ بھلے براہ راست اللہ کو دعا مانگے، اس کی دعا میں جو اثر ہے، اس کی دعا میں جو اثر ہے حضور علیہ السلام کی عطا ہی ہے، وہ حضور کے عطا کے بغیر مل ہی نہیں سکتا۔ اللہ درشی پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آگے چلیں، نمبر 27، بقول مولانا احمد علی لاہوری، ان کا تعلق بھی مسلک دیوبند کے ساتھ ہے۔ تصوف کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ منکرین تصوف، جو تصوف کا انکار کرنے والے ہیں، صوفیزم کا انکار کرنے والے ہیں، کہتے فرماتے ہیں چور، ڈاکو اور ریزن ہیں۔ تصوف کا انکار کرنے والے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ چور بھی ہے، وہ ڈاکو بھی ہے، وہ ریزن بھی ہے، جو دین کے اہم جز کو دین سے خارج کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ مولانا احمد علی لاہوری دیوبندی۔ قول نمبر 28، بقول علامہ سید سلیمان ندوی، وہ لکھتے ہیں کہ نور نبوت کے بغیر علوم نبوت پڑھ لینے سے عملی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی۔ نور نبوت کے بغیر، نور نبوت کے بغیر علوم نبوت پڑھ لینے سے عملی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی، اس لیے فراغ درسیات اور علوم ظاہری کے بعد آل اللہ کی صحبت میں حاضری ضروری ہے۔ اب اس بات کو اگر ہم اٹھا کے سب سے اول پہ لے جائیں، فراغ درسیات، درسیات سے فراغت کے بعد، یعنی آپ نے ظاہری علوم حاصل کرنا تھے، کمپلیٹ کر لیے، علوم ظاہری آپ نے حاصل کر لیا، اور اس کے بعد آل اللہ کی صحبت میں حاضری ضروری ہے۔ اب اگر ہم پہلے پہ آ جائیں، پہلا نمبر کس کا تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔
آپ نے فرمایا اگر میرے 2 سال تحصیل کمالات باطنی میں صرف نہ ہوتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا. ظاہری علوم رکھنے کے باوجود فرماتے میں ہلاک ہو جاتا. تو یہ جو آج آپ کے سامنے اس فقیر نے تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان چیزوں کو رکھا، اس کی وجہ یہ کہ یہ جو دور چل رہا ہے یہ بڑا فتنہ فساد کا دور ہے، اور ہمارے جو دین کے اساس ہیں، ہمارے اصول ہیں، ان پہ ضربے لگائی جا رہی ہیں. تو یہ جو صوفیزم ہے، تصوف ہے، آپ نے بڑے بڑوں کے نام اس فقیر نے آپ کے سامنے لیے، کوئی ان کو چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی بھی ان کو چیلنج نہیں کر سکتا. امام اعظم رحمۃ اللہ سے لے کے آخر جہاں پر سنا تو انہوں نے علم ظاہر کے ساتھ ساتھ علم باطن کو ضروری قرار دیا. یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی مکمل ظاہری علوم حاصل کر لینے کے بعد چاہے وہ حدیث کے علم کیوں نہ ہو اور قرآن کے علوم کیوں نہ ہو، ظاہری علم، اس کے بعد اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اب مجھے کسی اور علم کی حاجت نہیں ہے، تو پھر اس وقت کا جو بھی علم حاصل کرنے والا ہوگا امام اعظم زیادہ تو نہیں ہوگا. اور بھی کئی نام ہیں لیکن ہم تو امام اعظم کی بات کرتے ہیں. تو امام اعظم کی جو علمیت ہے اس سے تو نیچے رہے گا. تو جب امام اعظم اپنے تمام تر ظاہری علوم کے آگے جو آپ کو عرصہ دراز میں اپنے حاصل کیے، اور آخر کے 2 سال فرماتے ہیں اگر یہ میں حاصل نہیں کرتا نا، اور کس کی صحبت سے حاصل کیے، کس سے بیعت ہوئے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے مرید ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، جن کے طریق پہ نماز پڑھتے ہیں نا، طریقہ نماز نام ترنت تحقیق کرتے ہیں، بتائیں کہ حضور علیہ السلام اس اول تا آخر اس طریق سے نماز پڑھا کرتے ہیں. تو امام اعظم ہم غسل کرتے ہیں امام اعظم کے فقہ کے اوپر، ہم طہارت کے جو مسئلے مسائل امام اعظم کے فقہ پر عمل کرتے ہیں. تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ مرید ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آل رسول ہیں. وہ امام فقہ کے، امام اعظم وہ امام فقہ کے. یہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بھی علم تو ہے، لیکن ان کے نام کے ساتھ جو امام ہے وہ نسبت اہل بیت کے ساتھ کی وجہ سے کہ آپ اہل بیت اطہار سے تعلق رکھتے ہیں. جیسے امام حسین، امام حسن، امام زین العابدین، امام باقر، جتنے بھی بنا ہمیں سب کے نام کے آگے امام لگا ہوا. تو یہ امام تعظیمت ہے کہ ان کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے، ان کی رگوں میں حضور کا خون گردش کر رہا ہے، اہل رسول کی رگوں میں حضور علیہ السلام کا خون گردش کر رہا ہے. تو یہ تعظیم اس حوالے سے ان کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین اسلام